تو دوسری چیز جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب پہلے مرحلے کے اوپر اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت اس کے اعضاء کے اندر سرایت کرتی ہے، اعضاء کی طرف جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ میں شکر گزار تو ہوں لیکن اپنے اعضاء کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کے اندر وہ نہیں لا سکا اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے، یعنی یہ کیسا بندہ ہوگا جو اللہ جل شانہ کہے کہ میں شکر گزار ہوں، لیکن جب امر الہی اس کی طرف آتا ہے دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حکم الہی ہے، فرض ہے تمہارے اوپر کہ آؤ اور اللہ جل شانہ کے گھر میں آ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ کہے کہ میرے اس کا یہ زبان سے نہ کہے لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے یہ پیغام دے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ضروری کام، اس اللہ کے اس حکم سے زیادہ ضروری چیزوں کے اندر میں مشغول ہوں، نعوذ باللہ، کہ میں میری ملازمت ہے یا میرا کاروبار ہے یا میری نیند ہے یا میرا آرام ہے یا میری سستی ہے، یہ سب کے سب وہ اعذار ہیں جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے سے انسان کو روکتے ہیں۔ اور کتنے معاشرے میں عمومی طور پر آپ دیکھیں، اگر ہمارے معاشرے میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہماری فجر کی نماز کے اندر اتنا ہی مجمع ہوگا جتنا جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے تو اترتے نہیں سر جمعے کے دن کہ یہ کوئی خاص مخلوق ہے جو جمعے کے دن آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور جمعہ گزرتے ہی وہ کہ دوبارہ آسمان پہ پرواز کر جاتی ہے اور اس معاشرے میں نہیں ہوتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انہی محلوں میں اور انہی جگہوں میں رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پر آپ جا کر کسی مسجد کی ویرانی اور اس کا سونا پن دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا شکر گزار ہے اور انسان کتنا اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے آگے اس کا سر اس نے ٹیکا ہوا ہے اللہ پاک کے سامنے۔